یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے کم و بیش گزشتہ کئی ریکارڈنگز میں اکثر و بیشتر میں نے جو اپنی ٹوٹی پھوٹی گفتگو ہے اس کا آغاز اس انداز سے کیا کہ آج کون سا سوال پوچھا گیا۔ سوال کا پوچھنا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ جس ذہن میں سوال نہیں اٹھتا وہ بنجر ہے، لیکن نہ جانے کیوں سوال کا لفظ آتے ہی میری جو فیلنگز ہیں وہ کافی سٹریس میں چلی جاتی ہیں، سٹریسفل میری فیلنگز ہوتی ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سوال کی بجائے کوئی اور لفظ کا استعمال کیا جائے، کسی اور لفظ کو ریپلیس کیا جائے سوال کے ساتھ، کیونکہ جب سوال کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تو پہلا جو مجھے احساس ہوتا ہے وہ یہ خیال ابھرتا ہے کہ اب مجھ سے سوال پوچھا گیا یا میں تو اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا کہ میں کسی سوال کا جواب دے پاؤں، چونکہ میرے اپنے سوالات تشنے لب ہیں۔ مجھے خود کو بھی کسی بات کا کوئی سرا سجائے نہیں دیا۔ ہاں، مجھے ایک جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سرنگ کے آخری کنارے پہ جو ایک روشنی کی ایک لو ہے، وہ سرنگ ایک باریک ترین سرنگ ہے، اور اس کے اینڈ پہ مجھے جو روشنی کی لو نظر آتی ہے وہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر سرکار نے روشنی کا وہ الوہی دیا سرنگ کے آخری کنارے پہ روشن کر کے رکھ دیا ہے۔ تو جب اس طرف میری توجہ جاتی ہے تو پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں جیسے ایک اسٹیٹ آف پیسفلنس میں ہوں، اور ادروائز اگر میں اپنے آپ پہ غور کر کے اس دیے سے نظریں چرا کے اگر خود پہ غور کروں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ایسا شخص کہ جسے کسی بات کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، اور بات ہے بھی ایسی۔ اگر ایک آپ لے لیں کہ ایک ندی ہے، ایک نالہ ہے، تو اس میں پانی چلا آ رہا ہے، اگر کل کلاں وہ ندی وہ نالہ اس مغالطے کا شکار ہو جائے کہ یہ جو پانی میرے کناروں سے بہر چھلک رہا ہے تو یہ پانی میری اپنی میراث ہے یا میرے اپنے اندر کا حسن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنگ نظری ہوگی اس ندی کی یا اس نہر کی یا اس کھالے کی، چونکہ پانی کا سرچشمہ تو کوئی اور ہے، کہیں اور سے پانی آ رہا ہے۔ تو جب یہ سوال آتا ہے تو یہ چیز مجھے بارہا ڈستی ہے۔ 2-4 دنوں کی کشمکش کے بعد میں اتنا کامیاب ضرور ہوا کہ میں نے سوچا کہ سوال کی بجائے بات کا لفظ استعمال کیا جائے، کہ آج کی جو بات ہے جسے میں خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے اندر اس بات کے متعلق احساسات ابھر رہے ہیں ان کی بھی شیئرنگ ہو جائے۔ آج کی جو بات ہے وہ روحانی روشنی کے متعلق ہے، انلائٹنمنٹ کے متعلق ہے، یا انلائٹنڈ ہستیوں کے متعلق ہے کہ جنہیں وصل نصیب ہوا، جنہیں الوہی روشنی نصیب ہوئی، یا جنہوں نے اپنی ہستی کی کمپلیشن کر لی، جنہوں نے اپنے آغاز اور انجام کے سرے ملا لیے، جنہوں نے ابدیت اختیار کر لی، اور ابدیت اختیار کر کے ٹائم اینڈ سپیس سے، زمان و مکان سے باہر نکل گئے، ماورائیت اختیار کر لی۔ مختصراً یہ کہ جنہوں نے اپنی ذات کی تکمیل کر لی، تو ان کے متعلق بات کرنے کا کہا گیا۔ یہ جو بات ہے بنیادی طور پہ یہ بات انہی ہستیوں کے متعلق ہے۔ علم کی یہ خیرات ہمیں انہی ہستیوں کی طرف سے ملے گی جنہوں نے اپنے آپ کو ماورا کر لیا، جنہوں نے ابدیت اختیار کر لی، جنہوں نے نروان پا لیا، یا جو انلائٹنڈ ہو گئے۔ تو
تو جس نے اس روشنی کو دیکھا یا جو اس واردات میں گیا، وہی ہستیاں بہتر طور پر ہمیں آگاہ کر سکتی ہیں۔ میرا جو اس بات پہ اظہار خیال ہوگا تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ دوسری ہستیوں کے تجربات کو سامنے رکھ کے ہی میرا اس پہ اظہار خیال ہوگا، چونکہ آپ جن سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی چاہت میں اپنے دل کو سائیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنے دل و دماغ کی سلیٹ کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا دل ہوتا ہے، آپ کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ جن کو آپ چاہ رہے ہیں ان کی فیوز و برکات کا عکس آپ کے دل و دماغ پر بھی پڑے۔ تو یہ کوشش یہ جو راہ گزر ہے فکر کی، تصوف کی، روحانیت کی، تو اس پہ چلنے والا ہر سالک، ہر طالب حق یہی جستجو کرتا ہے کہ وہ کوشش کرے۔ حالانکہ اس کوشش میں بھی اس کا اپنا عمل بہت کام ہوتا ہے، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہو کہ میں کوشش کر رہا ہوں، چونکہ یہ کوشش بھی بغیر توفیق کے ممکن نہیں ہے، یہ توفیق بھی کہیں غیر مرئی دنیا سے اس کے من میں ابھرتی ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کوشش کو میں اپنی ذات کے ساتھ منسوب کیے رہوں، ویسے منسوب کیے رہوں جیسے ایک ندی نالا اپنے جسم، اپنے اندر موجود پانی کو اپنا پانی سمجھ رہا ہو۔ ساتھ میں یہ بھی پوچھا گیا کہ جب یہ ہستیاں انلائٹنمنٹ اختیار کر لیتی ہیں تو پھر وہ جو کچھ حاصل کرتی ہیں اس کو ڈلیور کرنا کیا ان پہ فرض ہوتا ہے؟ وہ اس پیغام کی ترویج کو اوڑھنا بچھونا کیوں بنائے رکھتی ہیں؟ چونکہ جو ہستیاں ایسی، جو عالمگیر ہستیاں جنہیں عالمگیریت حاصل ہے، جنہیں ایسٹ اور ویسٹ دونوں جگہوں پہ یکساں مقبولیت حاصل ہے، ان میں قدیم بزرگ بھی ہیں اور جدید بھی ہیں۔ ان کی اگر زندگی کو سامنے رکھا جائے تو انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے انہوں نے سوسائٹی کو روشن کیا، سوسائٹی کو انلائٹن کیا۔ تو کیا یہ جو انلائٹنمنٹ ہے، سوسائٹی کو انلائٹنمنٹ کرنے کا یہ جو کام ہے، کیا یہ ان کے لیے ناگزیر ہے؟ کیا یہ ایسا کام ہے کہ جس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، یا یہ بھی کہیں ان کے اپنے اظہار ہی کا ایک ذریعہ ہے؟ ان ہستیوں میں بالخصوص بڑے بڑے نام شامل ہیں جنہوں نے اپنے معلوم سے انسانی معاشرت پر انتہائی خوبصورت اور دل پذیر اثرات مرتب کیے۔ یعنی ان میں آپ مہاتما بدھ کو لے سکتے ہیں، اور بڑی ہستیاں، یعنی جتنے بھی ایسے روحانی تشخص والی شخصیات تھیں۔ اور یہاں ہمارے مقصد یہ ہے کہ اس برِ صغیر میں حضرت بابا فرید گنج شکر سرکار، پھر آگے جو ان کے آپ کے چاہنے والی بزرگ ہستیاں تھیں، اور ایون کہ بابا گرو نانک جو حضرت بابا فرید سرکار سے ہی متاثر تھے، اور انہوں نے اپنے اشلوکوں میں بھی بابا فرید سرکار کا ذکر بھی کیا، اور گرنتھ صاحب میں کم و بیش 114 اشلوک بھی بابا فرید سرکار کے شامل ہیں۔ انہیں بھی انتہائی محبت اور چاہت سے پڑھا جاتا ہے اور ان سے فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت ایک سوال ہے کہ کیا وہ یہ کام کرنے پہ، اس جو روشنی انہیں ملتی ہے اسے ڈسپرس کرنے پہ، اس سے سوسائٹی کو منور کرنے پر مجبور ہوتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی اگر خوبصورت چیز آپ کو نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اب یہ آپ کا شرف شمار ہوگا اگر آپ اسے انسانیت میں بانٹ دیں گے۔ چونکہ تصوف پہ بنیادی طور پہ سوال ہی یہی، تنقید ہی یہی ہوتی ہے کہ تصوف کسی نہ کسی سطح پہ جا کے انسان کو بے عملیت کی طرف بے عمل بنا دیتا ہے، یعنی وہ سوسائٹی کے ساتھ درویش یا فقیر نہیں چل رہا ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ اس کا اطلاق ہو جو فقر میں جذب کی کیفیت میں چلے جائیں اور اس جذب کی کیفیت سے بہر ہی نہ واپس آ پائیں، یعنی جو فقر کو، تصوف کو، روحانیت کو اپنی ذات کا نشہ بنا لیں۔ جو نشہ بنا لیتے ہیں تو وہ تو پھر جذب کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، انہیں اس زمین و آسمان سے کوئی سروکار رہتا ہی نہیں ہے۔ کیا انہیں اپنے انلائٹنمنٹ کا کوئی احساس ہوتا ہے، نہ وہ اس روشنی کو کہیں پھیلانے کا سوچتے ہیں۔ تو یہ ان دانا و بینا ہستیوں کا نام ہے جو اپنی ذات کو سیکریفائز کرتے ہیں، اپنی ذات کے نشے کو جو قربان کرتے ہیں، اپنے اندر جو اٹھنے والی روشنی ہے اسے نشے کی بجائے ایک ٹونک بناتے ہیں، ایک انرجی بناتے ہیں، ایک روشنی بناتے ہیں،
اور اسے اپنی ذات کو ایک طرف رکھ کے وہ چاہتے ہیں کہ جو فیوز و برکات ہمیں حاصل ہوئی تو وہ عوام الناس تک بھی انہیں پہنچنا چاہیے۔ اس سوچ کے پیش نظر ان کی جو کوشش ہوتی ہے اس میں بھی آپ ایسا سمجھیں کہ عقل کا جو عمل دخل ہے وہ انتہائی معمولی درجے کا ہوتا ہے۔ اس پہ بھی ان کی جو برجستگی ہے، سپونٹینیٹی ہے، جو ان کا سپونٹینیس وے ہے وہ زیادہ بیس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے کوئی مولویانہ یا عالمانہ رنگ نہیں ہوتا یا کوئی مبلغانہ کام نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہر حال میں اسے ایٹ اینی کاسٹ بغیر دیکھے ہوئے بس ایک مبلغ کی طرح بات کو پھیلائے رکھنا ہے، گفتگو برائے گفتگو جاری رکھنی ہے۔ ان کا اظہار ایک پھول کے اظہار کے جیسا ہوتا ہے، جیسے پھول کا کھلنا ہے تو وہ بس برجستگی سے فطرت کی امنگوں کے مطابق اپنے اندر اس موجود روشنی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر کوئی ٹارگٹس، کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، بس وہ کیوں اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاں کیوں کیا کیسے نہیں ہوتا، وہ بس اپنا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یا وہ ان سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جیسے پھول کا کھلنا ان کی تکمیل ہوتی ہے تو یہ شیئرنگ ان بزرگ ہستیوں کی تکمیل ہوتی ہے، یہ بھی ان کی تکمیل ہی کا حصہ ہے کہ جو روشنی انہوں نے اپنے اندر من میں محسوس کی اسے لوگوں میں بانٹ دیا۔ جو انہیں کوئی بلیسنگ، کوئی نعمت اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوئی تو انہوں نے اپنی ذات کو ایک طرف رکھ کے اسے عوام الناس میں اسے بانٹ دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کسی فقیر کا دیا روشن ہے، اگر اس کے من میں کوئی سچ کی لو جاگ اٹھی ہے تو اب اس کے پاس صرف ایک اکلوتا دیا ہے۔ اکلوتا دیا بھی بہت بڑی بات ہے، چونکہ وہ جہاں پہ موجود ہے اس نے اس جگہ کو منور کیا ہوا ہے۔ اب جو آدمی اس اپنے اکلوتے دیے کو چاہتا ہے کہ اس روشنی کو میں لوگوں کے ساتھ بانٹوں، اس کو شیئر کروں، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ ہستی اس ایک دیے سے ہزاروں دیے روشن کر دیتا ہے۔ پہلے اس کے پاس صرف ایک دیے کی روشنی تھی، اب اس کے پاس ہزار ہاتھ دیوں کی روشنی ہے۔ جب یہ دیوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے تو وہ روشنی بے شک 1000 دیے روشن کر دیں یا 1,00,000 کر دیں، شمار وہ اسی ایک دیے کی ہی روشنی ہوگی، کیونکہ وہ جتنے بھی آگے دیے بڑھتے چلے جائیں گی، روشنیاں جتنی بھی بڑھتی چلی جائیں گی، یہ بنیادی طور پہ تصور اور کنسیڈر اسی ایک دیے ہی کی روشنی ہوگی جو اس فقیر نے جوت جلائی ہوگی۔ تو اس انداز سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک خود کو آزاد کرنے کا اور بے گناہ کرنے کا ایک انداز ہے، کیونکہ پہلے ایک دیے کے ساتھ ایک ہستی مربوط تھی، ایک دیے پہ ہی تکیہ کیے ہوئے تھی۔ اب اس نے اس روشنی کو پھیلا دیا، اس روشنی کو جو ہی پھیلایا تو اس روشنی کی طرح وہ انسان اس دیے کی روشنی کی قید سے بھی آزاد ہو گیا، یعنی وہ اس اکلوتی لو سے، روشنی سے بھی وہ ماورا ہو گیا۔ تو یہ بھی بنیادی طور پہ جب وہ اپنی بات کو پھیلاتے ہیں یا ان کی بات کا اظہار ہوتا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، تو یہ بھی بنیادی طور پہ ان کے ایک بے گناہ ہونے کا، انفینٹ ہونے کا، اس ٹائم اینڈ سپیس سے نکل جانے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک انداز ہے، ایک خوبصورت ایک آرٹ ہے۔ اور خوبصورتی کی بات کیا ہے؟ خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ جب وہ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں یا جب یہ عمل ان سے جاری ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے پیش نظر کوئی ٹارگٹس، کوئی مقاصد، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ یہ سب کچھ بے لوث ہو کے یوں سمجھے کہ خالی الذہنی میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو خالی الذہنی ہے یا جب بے لوث ہو کے آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو پیورٹی ہے اس کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے، اس میں امپیورٹی کا تصور بھی پھر محال ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اگر کہیں پہ کوئی کمی بیشی رہ بھی جاتی ہے تو وہ جب یوں بے لوث ہو کے اپنے آپ کو انسان بانٹ دیتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے، تو پھر وہ سمجھیں کہ وہ بے لوث ہو کے جب اس نے یہ سب کچھ کیا تو وہ ایک دوسرے انداز میں، یعنی پہلے تو فقیرانہ ریاستوں اور مشقتوں کے ذریعے اس نے اپنے اندر موجود دیے کو روشن کیا تھا۔ اس کے بعد سوال ابھرتا ہے کہ جب ایک فقیر اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے، جب وہ انلائٹنڈ ہو جاتا ہے یا اپنی تکمیل کر لیتا ہے تو پھر سو وٹ کہ اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے اوپر یعنی لوگ اگر کامیابی حاصل کر لیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا جواب عمومی طور پہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، اور جنہوں نے ایسی تیاری نہیں کی ہوتی کہ اگر کامیابی مل گئی تو کامیابی کے بعد کیسے سفر گزرے گا،
تو وہ فرد ہو، سوسائٹی ہو، کوئی تہذیب و ثقافت ہو، یا کوئی مملکت ہو، یا کوئی قوم ہو، جس کے بعد کامیابی کے بعد کا کوئی پروگرام، کوئی منصوبہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، تو وہ پھر اس کا تنزلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، وہ ڈکلائن کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب فقیر کی ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ انلائٹنڈ ہو جاتا ہے تو اب وہ سوسائٹی میں ایک عام انسان کے طور پہ بٹھا دیا گیا، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، پھر اس نے ان ریاضات، وہ جو اس کی عبادت ہے، وہ عبادت ہمیں تو لگتی ہے کہ شاید اس میں کوئی دقت ہو، اگر وہ فاقہ کر رہا ہو تو ہم چونکہ فاقے سے یوز ٹو نہیں ہے، اسی لیے ہمیں وہ تکلیف دہ لگتا ہے۔ اب وہ ایک یعنی چیز سے اجتناب کرتا ہے، کسی بات سے خود کو روکتا ہے، تو اسے فطرت کی طرف سے، اسے من کی طرف سے، یعنی اگر کوئی فزیکل کوئی خوراک سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تو پھر اسے وہ روحانی اس کی فیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو روحانی فیڈنگ ہے، ہمیں چونکہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس وجہ سے ہمیں وہ صرف ظاہری فاقہ، یعنی اگر کھانے پینے سے اوائڈ کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے وہ اس کی وہ فاسٹنگ ہوگی، تو ہمیں وہ دقت والی بات نظر آ رہی ہوگی۔ حالانکہ اگر اس نے کسی ایک چیز کو، جیسے مولانا روم نے کہا کہ اگر کوئی 1 روپیہ دیتا ہے اللہ کے لیے تو مالک اسے پیسوں سے نواز دیتا ہے، اگر کوئی مالک کی راہ میں جان دیتا ہے، مالک کے نام پہ کوئی جان دے دیتا ہے تو مالک اسے نئی زندگی سے نواز دیتا ہے۔ تو ایسے ہی جب وہ ظاہری طور پہ کسی چیز کو خود کو روکتا ہے تو مالک اس کے نعم البدل کے طور پہ، اگر اس نے ظاہری خوراک سے خود کو روکا تو مالک نے اسے روحانی خوراک سے نوازنا شروع کر دیا۔ اب روحانی خوراک چونکہ عام دیکھنے والی نظر کو دکھ نہیں رہی ہوتی، اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریاض ہے، یا یہ ایک مشق ہے، دقت ہے، اس میں یہ ایک مشکل کام ہے۔ حالانکہ وہ بھی ایک مشکل کام نہیں ہوتا، آغاز میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز ایسے چھوڑیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑی دقت میں چلے جائیں۔ یہ آپ کے ذہن کا، آپ کے نفس کا ابھارا ہوا خیال ہوتا ہے۔ جب آپ پانی کے اندر اس میں اترتے ہیں، اللہ کی محبت کی آبشار کے نیچے بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ پہ چاروں اطراف سے پانی کی جو فوار ہے وہ پڑ رہی ہوتی ہے، آپ کی اس میں روح تراوت محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت تو اس انداز سے اس نے اپنا جو جناب حق ہے یا یار ازل ہے، اس کے ساتھ اپنی محبت کے سلسلہ یا اس محبت کی جو داستان ہے اسے وہ پروان چڑھائے رکھتا ہے، اور جب وہ اس میں اللہ پاک اسے سرخرو فرما دیتا ہے تو وہ جب بیٹھتا ہے سوسائٹی میں آ کے، اب اس نے ایک سادہ زندگی اختیار کر لی ہوتی ہے اور سادگی کے ساتھ وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کرنا، اس وقت پھر وہ اسی محبت کی روشنی کو سوسائٹی میں جب پھیلاتا ہے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے، لاسٹ اینڈ گریڈ کے، بے لوث ہو کے، تو وہ اس انداز سے پھر آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایک نئے انداز کی اس کی محبت کا اظہار ہے مالک کے ساتھ۔ پہلے وہ محنت مشقت والا کام تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا، اب وہ محنت مشقت والے کام کی بجائے وہ صرف اس پیار کے پیغام کو، اس روشنی کو محبت کے گیت کی صورت میں لوگوں کو وہ سناتا ہے، لوگوں کی سماعتوں میں محبت بھرے گیت کا رس ٹپکاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ کامیابی کے بعد کے ایک اسائنمنٹ ہے، یا ایک خوبصورت ترین ایک عمل ہے جو کامیابی کے بعد وہ ہستی اختیار کر لیتی ہیں، یا ایسی ہستیاں اختیار کرتی آئی ہیں کہ جب انہوں نے اپنی ذات کو مکمل کر لیا تو پھر کسی جگہ پہ اللہ پاک نے انہیں بٹھا دیا، اور پھر جو جام معرفت انہوں نے نوش کیا تھا پھر اسے عوام الناس کو پلانا شروع کر دیا، اس سے عوام الناس کی تشنگی دور کرنا شروع کر دی۔ اب وہ اس تشنگی کے مٹانے کا کام جو ہے وہ ان کا ایک خوبصورت ترین عمل ہے۔ پہلے جو کام تھا اس میں صرف ایک انسان بطور یعنی بندگی والی کیفیت تھی، انہوں نے معرفت حق کا جام نہیں پیا تھا۔ اب جب وہ آ کے بیٹھتے ہیں تو اب ان کے پاس پوری معرفت ہوتی ہے، مالک کی چاہت کو وہ اپنی ذات کا تجربہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپ یوں دیکھیں کہ جو ان دیکھی سچائی ہے وہ ان پہ ریویل ہو چکی ہوتی ہے۔ پہلے جو ان کا موومنٹ تھی، جو اٹھنا بیٹھنا تھا، سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن تھا، وہ ایسے تھا کہ جس کے پاس سچ کا تجربہ نہیں تھا، سچ کے متعلق سنی ہوئی باتیں ضرور تھیں، حکایاتیں ضرور تھیں، اب وہ اس کو خود جو ہے نا وہ اس کا ٹیسٹ اسے کر چکا ہوتا ہے، سچ کو اپنی ذات کا تجربہ بنا چکا ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ بات بیٹھ کے کرتا ہے تو اب وہ انسانی شعور کے ساتھ ساتھ شعور ربانی بھی اس کے اندر اللہ پاک اس کے من میں سے ابھارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب وہ دونوں چیزیں شعور انسانی کو استعمال میں لا کے وہ لوگوں میں ان کی استعداد کے مطابق ان کی تشنگی کو دور کرتا ہے،
اور جو مالک کی نظر کرم ہے، جو شعور ربانی ہے، اس کے ذریعے وہ آہستہ آہستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اثرات سوسائٹی پہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں جو میں نے ازیوم کیا، یہ میرا، آپ اسے ذاتی تجربہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ جنہوں نے یہ سوال پوچھا میں بھی انہی کی طرح اس پہ کوئی ذاتی تجربہ نہیں رکھتا، میرے پاس بھی کوئی ذاتی سیلف ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں نے اسے ٹیسٹ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے بزرگوں سے سنی، یا جو میں نے اس اپنے مرشد بابا فرید گنج شکر سرکار کی چاہت میں جو میں نے باتیں محسوس کی، یہ صرف انہی کی شیئرنگ ہے۔ تھینک یو۔